اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انگلی کو کاٹ کے پھینک دیں، تو اس کا علاج کریں گے۔ بہتر ڈاکٹر جو اچھا ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس جائیں گے، علاج کرائیں گے، دوا دے گا، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے شفا پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگلیوں کو کاٹ کو پھینک دیں۔ مزارات پر اگر غلط چیزیں ہیں، غلط رسومات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزار ہی ختم کر دیں، ان کو ماننا ہی چھوڑ دیں۔ جو غلط چیزیں ہیں، غلط رسومات ہیں، کوشش یہ کریں کہ انہیں ختم کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ ناک ہے کہ نہیں؟ ناک، اس کے اندر کیا ہے جانتے ہی صاحب؟ اب اس میں جب وہ آئے باہر آنے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ رومال سے پوچھ لیتے ہیں۔ بہت زیادہ آنے لگے تو اس کو زمین کے والے کونے کنارے کر دیتے ہیں، پھر ہاتھ سے دھل لیتے ہیں۔ اس میں گندگی ہے نا، جو گندگی آتی ہے اسے صاف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناک ہی کاٹ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناک ہی کاٹ دیں۔ تو جو غلط رسومات ہیں، بدعتیں ہیں، خرابیاں ہیں، بگاڑ ہیں، ہم کوشش کریں کہ ایسے عالم کو بلا کر، ایسے ڈاکٹر کو بلا کر ان بیماریوں کا علاج کرائیں، ان بیماریوں کو ختم کریں، تاکہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں سدھار پیدا ہو سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے صاحب ناک ہی کاٹ کے پھینک دیں۔ جانتے ہو ناک کیسی چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ لڑکا۔ تو ان مزارات پر اگر غلط چیزیں ہیں تو انہیں ختم کی جائے، کوشش کی جائے، ختم کیا جائے، بدعتیں مٹائی جائیں، جو میرے اسلاف نے طریقہ دیا ہے اس طریقے پہ عمل کیا جائے، جو ہمارے بزرگوں نے آداب سکھائے ان آداب کو دیکھا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ ان اللہ والوں کی بارگاہوں سے بڑا فیض ملتا ہے، اور اس ہم کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کرتے، یہ خاص دن ہوتا ہے، بہت فیض پہ ہوتے ہیں، بس ان کی بارگاہوں میں دل جھکا کے دیکھو، اتنا دیتے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ عرس یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں خوشی کے دن۔ میران شاہ کا عرس ہے، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور خوشی کے دن انسان کنجوس نہیں ہوتا، فیاضی پہ ہوتا ہے، بس تم مانگو تو صحیح۔ اگر کوئی دولہا بن جائے، ہمارے یہاں پہلے تو بہت تھا کہ جب دولہا بنتا تھا پیسے لٹائے جاتے تھے۔ خوشی کا دن ہے، میرا لڑکا دولہا بنا ہے، کیوں پیسے لٹائے جاتے تھے؟ اس دن کنجوس بھی کچھ نہ کچھ لٹا دیتا تھا۔ یہ اللہ والے ہیں، یہاں تو فیاضی ہی فیاضی ہے، کرم ہی کرم ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے۔ یہ خاص دن ہے، خوشی کا دن ہے، آؤ ان کی بارگاہوں میں پھول کے تحفے پیش کرو، انشاءاللہ تمہیں مالا مال کر دیں گے، ضرور مالا مال کریں گے۔ یہ ہمارے دل کی بات ہے۔ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، طبیعت میں خوشی ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ والوں کے غلام ہیں، دیوانے ہیں۔ اچھا عرس مناتے کیوں ہیں یہ بھی سن لیجئے، بس اس کے بعد آپ دستار دیکھ لیجئے گا، پھر نسیم جون پوری سے شاعری سن لیجئے گا۔ عرس کہتے ہیں شادی کو، ہماری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے کہ نہیں؟ باپ کیا کرتا ہے؟ کارڈ چھپواتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، بھائیوں کے پاس جاتا ہے، خاندان والوں کے پاس جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، دور دور کا سفر طے کرتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کارڈ بانٹتا ہے، جاتا ہے، صاحب آپ کو ہمارے گھر آنا ہے، شادی ہے، ہمارے گھر آنا ہے، شادی ہے، ہمارے گھر آنا ہے، شادی ہے۔ کئی بار کہتا ہے رشتہ دار کو آپ کو ہمارے گھر آنا، شادی ہے۔ لڑکی کو رخصت کرنے جا رہا ہے باپ، وہ لڑکی جو جگر کا ٹکڑا ہے، جو نور نظر ہے، جس کے
بغیر وہ بے چین ہو جاتا ہے. آج اس کو رخصت کرنے جا رہا ہے تو خوشی منا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرے اس دن وہ خوش رہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن ایسا ہوتا ہے. 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسا وہ خرچ کرتا ہے. لان بک کراتا ہے. مہمان آتے ہیں, طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے منائی جاتی ہیں کہ اس کی لڑکی رخصت ہونے والی ہے, جبکہ وہ نور نظر ہے, لخت جگر ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو چیز عزیز ہوتی ہے جب آپ سے دور ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کا قیمتی یہ چیز ہے, مال مان لیجیے. ابھی آپ سے 10,000 روپیہ گم ہو جائے, دماغ صحیح نہیں رہتا, صحیح سے بات نہیں کرتا انسان. اس سے کہیں زیادہ خرچ گم ہو جائے مال, انسان پگلا جاتا ہے. صحیح سے بیوی سے بات نہیں کرتا, لڑکوں سے بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ عزیز ترین چیز ہے اس کے لیے. جو عزیز ترین چیز ہوتی ہے جب آپ سے دور ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن لڑکی آپ کی جو محبتوں سے پالی گئی ہے, شفقتوں سے پالی گئی ہے, جسے پیار دیا گیا ہے, جس سے محبت کیا گیا ہے, اس لڑکی کو رخصت کیا جا رہا ہے تو باپ خوشی منا رہا ہے. یہ تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا. علماء نے بیان فرمایا کہ اس لیے خوشی منائی جاتی ہے کہ انسان کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچتی. خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس لڑکی کا مقام اونچا ہونے والا ہے. یہ تنہا ہے, اب اس کا شوہر مل جائے گا, یہ 1 سے 2 ہو جائے گی, اس کا مقام بڑھنے والا ہے. یہ تنہا, یہ ماں بنے گی. ماں کا مقام کیا ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس کا مقام بلند ہوا کہ نہیں؟ اس کے رتبے بلند ہوئے کہ نہیں؟ وہ خوشی اس لیے منا رہا ہے کہ میری لڑکی کا مقام بلند ہوگا, اس کا شوہر ملے گا, یہ ماں بنے گی, یہ دادی بنے گی, یہ خاندان والی بنے گی, اس کی نسلیں بڑھیں گی, اس کا مقام اونچا ہوگا. اس لیے خوشیاں منائی جاتی ہے. اس لیے اس دن کو عرس کہا جاتا, شادی کہا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ خوشی کا دن وہ دن ہوتا ہے کہ انسان کا مقام بلند ہوتا ہے. کوئی پولیس ہے, داروغہ بن جاتا ہے, خوشی مناتا ہے کہ نہیں؟ داروغہ اس سے اونچا مقام مل جاتا ہے, خوشی مناتا ہے کہ نہیں؟ مقام بلند ہوتا تو خوشیاں منائی جاتی ہیں. عرس کو کیا کہتے ہیں؟ خوشی کا دن. آج خوشی کا دن ہے, یہ عرس ہے صاحب مزار کا. ان کا عرس اس لیے مناتے ہیں جب ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا میں رہتا ہے تو انسان ان کے مقام کو سمجھ نہیں پاتا. لیکن جب یہی اللہ کا نیک بندہ, جب انہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے, جب یہ اللہ کے حوالے ہوتے ہیں تو ان کا مقام ہر دن بڑھنے لگتا ہے. یہ اللہ والے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ان کی ہر آنے والی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی ہے. ہر دن یہ ان کا مقام بڑھتا جائے گا, ہر دن یہ ترقی کرتے جائیں گے. ان کی بارگاہ میں آؤ, ان سے فیض حاصل کرو. یہ جو چیزیں دیکھتے ہو خرافات, کوشش کرو کہ ان خرافات کو, غلط رسومات کو, انہیں ختم کرو. ان پر اس طرح نظر نہ کرو کہ یہ غلط ہے تو یہاں نہیں آنا چاہیے. آؤ گے تو فیضیاب ہوگے, نہیں آؤ گے تو فیضیاب نہیں ہوگے. انہی کے بغل میں یہ مدرسہ قرب میں فیضان میران شاہ, سبحان اللہ, ان کا کرم ہو رہا ہے. مدرسہ دن رات چوگنی ترقی کر رہا ہے. ہمارے شہزادے بھائی ہیں ماشاءاللہ, ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں مدرسے کے لیے. گویا شب روز انہوں نے وقف کر دیا ہے مدرسہ فیضان میران شاہ کے لیے. ان کے احباب ہیں, دوست ہیں جو لگے ہیں مدرسے کے لیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو, مدرسے کے چاہنے والوں کو
معلمین کو، مدرسین کو، متعلمین کو، سب کو اللہ بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے، خوب نوازے، ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ان کے گھر کو اللہ ہر بلا سے محفوظ رکھے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ میں اس کے بعد یہی نام ہے، کہاں گئے؟ یہی نام ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 3 بچے حافظ قرآن بنے۔ حافظ فرار الدین علی ابن عبد الغفار مرحوم مہاراج گنج بہت دور ہے، نیپال کا بارڈر ہے، اور حافظ محمد سمیر انصاری ابن یوسف انصاری کٹیہار کافی دور ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ محمد اشفاق ابن علاء الدین چکیاں چندولی، ان کے سروں پر دستہ النور سجائی جائے گی حضرت علامہ محمد آصف رضا صاحب قبلہ مجددی کے دست مبارک سے۔ اور میں کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا جو جہاں ہوں اسٹیج کے قریب آئیں، اور جو ادھر ادھر ہمارے لوگ ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ پرنور منظر آپ بیٹھے رہیں، بیٹھ کے دیکھیں، پرنور منظر اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کریں، مشاہدہ کریں، بڑا پرنور منظر ہوتا ہے۔ ہم بول رہے ہیں، بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میرا ننیحال ہے کٹیسر میں یہ مدرسہ چل رہا ہے، واہ کیا بات ہے۔ 3 بچے حافظ قرآن بنے ہیں، 3 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ آپ نے کیا دیا؟ مال دیا، 100 روپیہ، 200، 1000، 2000 دیے۔ یہ پیسے ہمارے پاس رہیں گے، کچھ دن رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس رہیں گے، کچھ دن رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، کھا پی کے مست ہو جائیں گے۔ آپ کے پیسوں کو جمع کیا گیا، مدرسے میں لگایا گیا، اب مدرسے نے 100، 200، 1000، 2000، 5000 کے بدلے میں حافظ قرآن عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حافظ قرآن کون ہے؟ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ذو احسن من ضوء الشمس او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنا بڑا کرم فرماتا ہے، یہ مسلمان چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ ٹمپو چلانے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو، یہ چھوٹا کام کرنے والا ہو، یا امیر ہو یا غریب ہو، اگر اس کا بچہ مدرسے میں جا کر حافظ قرآن بنتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور اس پر وہ عامل ہوتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بچے کے ماں باپ کو روشن تاج عطا فرماتا ہے، روشن تاج، اور ایسا روشن تاج ادھر منہ کرو، ادھر اس سائڈ جلسے کی طرف، ادھر جگہ ہے۔ ایسا روشن تاج کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں البس والداہ تاجا یوم القیامہ ذو احسن من ضوء الشمس، اس بچے یعنی حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دن روشن منور تاج زرین سجائے جائے گا، اور اس کی روشنی سورج سے کہیں زیادہ ہوگی، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چودیاں آ جائیں گی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید بلا تاخیر حضرت نسیم جون پوری سے گزارش ہے ممبر نور پر آئیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو فیضیاب کریں۔ حضرات محترم، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ میں کئی رات سے جاگ رہا ہوں، عرس شیخ المشائخ تھا، 3 رات مسلسل جاگتا رہا۔ علامہ مفتی محمد آصف رضا مجددی صاحب بھی گواہ ہیں۔ میں آپ سے رخصت کی گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ رخصت کا موقع دیں، میں خانقاہ میں جا سکوں، کچھ میں بھی آرام کر لوں۔ آنکھیں نیند سے دم بھری پڑی ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ اجازت مل جائے تو میں بھی خانقاہ کی طرف رواں دوا ہو جاؤں۔ حضرت علامہ محمد آصف صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی چہرے کی زیارت کریں، ایسے النور عالم دین کی زیارت کریں گے، انشاءاللہ آپ کو یقین کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔